بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری ہے، اور کل ہم نے جو درس پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے متکلم کی جانب سے جو دلالت حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی لفظ کی حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے، اس حوالے سے ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج بھی دو مثالیں اسی اصول کے تحت پڑھیں گے کہ جو متکلم ہے اس کی طرف سے کوئی دلالت پائی جائے گی جس وجہ سے ہم حقیقت کو چھوڑ دیں گے اور حقیقت کے علاوہ دوسری اس کی معنی مراد لیں گے، یعنی حقیقت قاصرہ مراد لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ جَمِيعُ الْفَوْرِ، اور اسی نوع سے، اسی قسم سے، یعنی متکلم کی جانب سے دلالت کی وجہ سے حقیقت کو ترک کرنا، اسی نوع سے، اسی قسم سے یمین فور بھی ہے۔ یمین فور کسے کہتے ہیں وہ آگے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مثال ہو اذا قال، اس کی مثال یعنی یمین فور کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کہے کسی کو، ایک بندہ کسی دوسرے کو کہے کہ تعال تغد معی، آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ تعال یہ فعل امر ہے، تعال تغد معی یعنی آؤ ناشتہ کرو میرے ساتھ۔ تغد بولتے ہیں غدا، یعنی صبح کے وقت کھانا کھانا، یعنی جس کو ہم ناشتہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب دوسرے بندے نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ فقال واللہ لا اتغدی، تو دوسرے نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ناشتہ نہیں کروں گا، لا اتغدی میں ناشتہ نہیں کروں گا۔ تو اب اس کا جو قول ہے کہ میں ناشتہ نہیں کروں گا، اس نے جو قسم کھائی ہے، تو اس کا یہ ناشتہ کرنا جو ہے وہ اسی دعوت کی طرف جس کو اس کو بلایا گیا ہے کہ تم میرے ساتھ کل جو ہے وہ ناشتہ کرنا، تو یہ اسی پر معمول ہوگا۔ کہتے ہیں ینصرف ذالک الی غداء المدعو الیہ، جس غدا کی طرف، جس ناشتے کی طرف اس کو دعوت دی گئی تھی، کہ اس بندے نے کہا نا کہ تم میرے ساتھ ناشتہ کرو، تو جس ناشتے کی اس کو جو ہے وہ دعوت دی گئی تھی، جس ناشتے کی طرف یہ مدعو تھا، تو اب اس کا یہ جو قسم ہے واللہ لا تغدی، تو یہ اس قسم، اس دعوت کی طرف، اس مدعو کی طرف کیا ہو جائے گا؟ اس کو پھیرا جائے۔ ٹھیک ہے، حتی لو تغدی بعد ذالک فی منزلہ معہ، تو یہاں تک کہ اگر اس نے، قسم اٹھانے والے نے، لو تغدی، اس نے ناشتہ کیا اس کے بعد، یعنی اس نے تو کہا تھا نا کل آنا میرے ساتھ ناشتہ کرنا، لیکن اس کل کے علاوہ کسی اور دن میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ناشتہ کرتا ہے، فی منزل ہی معہ، اسی کے گھر میں، اسی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جو ہے وہ ناشتہ کرتا ہے، یعنی اپنے گھر میں اس کے ساتھ ناشتہ کرتا ہے۔ ایک تھا داعی یعنی دعوت دینے والا، دوسرا تھا مدعو یعنی جس کو دعوت دی گئی تھی۔ تو مدعو نے یعنی جس کو دعوت دی گئی تھی، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں ناشتہ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب اس دعوت کے علاوہ دوسرے کسی دن جو ہے وہ مدعو کے گھر میں، یعنی جس کو دعوت پہلے دی گئی تھی، اس مدعو کے گھر میں وہ مدعو اپنے داعی کے ساتھ، جس نے اس کو پہلے دعوت دی تھی، اسی کے ساتھ اگر اپنے گھر میں ناشتہ کرتا ہے تو بھی کیا ہوگا؟ حانث نہیں ہوگا، یا پھر داعی کے علاوہ کسی اور شخص کے ساتھ یہ ناشتہ کرے تو بھی یہ حانث نہیں ہوگا۔ فی منزلی معو او مع غیری فی ذالک اليوم لا یحنث، اسی دن اپنے گھر میں یا اپنے گھر میں کسی اور کے ساتھ ناشتہ کرے یا اسی داعی کے ساتھ ناشتہ کریں تو لا یحنث جو ہے وہ جو جس کو دعوت دی گئی تھی، جو مدعو تھا، جس نے قسم اٹھائی تھی کہ واللہ لا اتغدی، تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو متکلم کی جانب سے دلالت پائی جا رہی ہے وہ اسی دن کی ہے کہ تم آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو، تو اب داعی کے پاس وہ نہیں گیا بلکہ وہ اپنے گھر میں ناشتہ کر رہا ہے، تو اب وہ کیا ہوگا؟ حانث نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مثال تھی۔ دوسری مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَقَضَا اِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ الْخُرُوجَ، اسی طرح اگر کوئی عورت نکلنے کا ارادہ کرتی ہو، یعنی عورت اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ کر رہی ہو، تو فقال الزوج،
پھر شوہر نے اس کو کہا کہ ان خرجتی فانت کذا یعنی انتی طالقن، یعنی اگر تو گھر سے نکلی تو تمہیں طلاق ہے. ان خرجتی فانتی کذا یعنی فانت طالقن، کہ اگر تم گھر سے نکلی تو تمہیں طلاق ہے. تو کیا ہوگا، اب وہ جو حکم ہوگا تو اس کے حال پر موقوف ہوگا. فکان الحکم مقصورا علی الحال، تو اب اس گھڑی اس ارادے پر، یعنی جب وہ عورت نکلنے کا ارادہ رکھ رہی تھی اسی وقت اسی دوران وہ اگر نکلتی ہے تو اس کو کیا ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی. اگر اسی کے دوران نہیں نکلتی، اس کے بعد نکلتی ہے، ایک دو دن بعد گھر سے نکلتی ہے، تو اب وہ جو ہے وہ اس کو طلاق نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کان الحکم مقصورا علی الحال، یعنی طلاق کا حکم اسی حال پر موقوف ہوگا، مقصور ہوگا. حتی لو خرج بعد ذالک، تو اگر وہ اس کے بعد نکلتی ہے تو لا یحنس، تو وہ طلاق والی نہیں ہوگی، اس کو طلاق نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ دو مثال تھی جس کی وجہ سے دلالت من قبل المتکلم، متکلم کی جانب سے دلالت کی وجہ سے بھی حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے پانچویں قسم بیان کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے، لفظ کی حقیقی معنی کو چھوڑا جاتا ہے. تو پانچویں چیز بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں والخامس قد تترک الحقیقت بدلالت محل الکلام، محل کلام کی دلالت کی وجہ سے بھی حقیقت کو چھڑا جاتا ہے. یعنی کلام جس محل میں کیا گیا ہے، جس مقام میں، جس سچویشن میں کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے. محل کلام کی دلالت کی وجہ سے بھی حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ کہتے ہیں بِأَنْ كَانَ الْمَحَلُّ لَا يَقْبَلُ الْحَقِيقَةَ، لا يقبل حقیقت اللفظ، کہ جو محل ہے، جو مقام ہے، جو جگہ ہے، جو وقت ہے، وہ اس لفظ کی حقیقت کو قبول نہیں کر رہا ہوگا. یعنی اس محل کی وجہ سے لفظ کی حقیقت مراد لینا، یہ محل قبول نہیں کرے گا کہ یہاں پر لفظ کی حقیقت مراد لی جائے. ٹھیک ہے، اس کی مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مثال انعقاد نکاح الحرۃ بلفظ البیع والہبۃ والتملیک والصدقۃ، جیسے آزاد عورت کا نکاح منعقد ہونا بیع کے لفظ کے ساتھ، ہبہ کے لفظ کے ساتھ، تملیک کے لفظ کے ساتھ، اور صدقہ کے لفظ کے ساتھ. کہ عورت کہے کہ میں اپنے آپ کو تمہیں بیچتی ہوں، یا میں اپنا آپ تمہیں ہبہ کرتی ہوں، یا میں اپنے آپ کا تمہیں مالک کرتی ہوں، یا جو ہے وہ میں اپنے آپ کو تمہیں صدقہ کرتی ہوں. تو اب یہاں پر جو الفاظ ہوں گے، یہاں پر جو محل ہوگا وہ نکاح کا محل ہے. وہ عورت کا مقصد کیا ہے، نکاح کرنا مقصد ہے. تو اب اس کے لفظ کی جو حقیقی معنی ہے بے والی، ہبہ والی، تملیک والی، تو یہ معنی یہاں پر مراد نہیں ہوگی، بلکہ اس کی جو دوسری معنی ہے حقیقت کاسرہ والی معنی، یعنی نکاح کرنا، تو یہ معنی مراد ہوگی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ ایک مثال تھی. دوسری مثال بیان کرتے ہیں وَقَوْلُهُ لِعَبْدِهِ وَهُوَ مَعْرُوفُ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ، آقا کا قول، قولہ آقا کا قول لعبدہ اپنے غلام کے لیے، کہ وہ غلام کیسا ہو، اس حال میں کہ وہ غلام معروف النسب ہو اس کے علاوہ سے. وہ معروف النسب من غیرہ، وہ غلام معروف النسب ہو اس آقا کے غیر کے ساتھ. یعنی اس غلام کا جو والد ہو وہ معروف ہو کہ بھائی اس کا جو نسب ہے، اس کا جو والد ہے، یہ جس کا بیٹا ہے وہ معروف ہوں. یعنی وہ آقا کا بیٹا نہ ہو، یہ بات مشہور ہو. آقا کے علاوہ کسی اور کا بیٹا ہو، یہ بات معروف ہو، مشہور ہو. تو اب آقا اپنے اس بندے کو کہے گا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. وَقَذَا اِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ، اسی طرح آقا نے اپنے اس غلام کو کہا وَهُوَ أَكْبَرُ سِنًّا مِّن مولا، جو غلام آقا سے عمر میں بڑا تھا. ایک غلام ہے جس کا نسب معروف ہے آقا کے علاوہ کے ساتھ، اس کو کہتا ہے ھذا ابنی. یا پھر جو غلام آقا سے عمر میں بڑا ہے
آقا کی عمر ہے جو ہے وہ 40 سال اور غلام کی عمر ہے 45 سال، تو یہ غلام جو ہے وہ آقا سے عمر میں بڑا ہے، تو اب اس غلام کو آقا کہہ رہا ہے ھذا ابنی، تو یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں لی جا سکتی، محل اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر حقیقی معنی مراد لینا درست نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا؟ کان مجازن عن العتق، تو اب یہ عتق سے مجاز ہوگا، وہ جو غلام ہوگا وہ آزاد ہو جائے گا، وہ جو آقا کہنا چاہ رہا ہے وہ اس غلام کو آزاد کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کان مجازن عن العتق، تو یہ ھذا ابنی کہنا یہ آزادی سے جو ہے وہ مجاز ہوگا۔ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم کے نزدیک جو ہے وہ غلام آزاد ہو جائے گا، خلافا لہما، صاحبین کے برخلاف۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک وہ غلام آزاد نہیں ہوگا، کیوں؟ بناء علی ما ذکرنا ان المجاز خلف عن الحقیقت فی حق التلفظ، پیچھے اختلاف پڑا تھا نا کہ امام اعظم کے نزدیک جو لفظ ہے وہ حکم میں خلف نہیں ہے امام اعظم کے نزدیک، بلکہ جو ہے وہ لفظ کے حق میں خلف ہے، جبکہ امام اعظم کے علاوہ صاحبین کے نزدیک حکم میں خلف ہے، جو مجاز ہے وہ حقیقت کا خلف ہے حکم میں۔ تو اس اختلاف کی بنا پر یہاں پر بھی اختلاف ہو گیا کہ بناء علی ما ذکرنا ان المجاز خلف عن الحقیقت فی حق اللفظ عندہ، کہ اس پر بنا کرتے ہوئے کہ جس کو ہم نے ذکر کیا کہ مجاز حقیقت کا خلف ہے، ان المجاز خلف عن الحقیقت، مجاز حقیقت کا خلف ہے فی حق التلفظ، فی حق اللفظ، لفظ کے حق میں تلفظ کے حق میں یا پھر لفظ کے حق میں کیا ہے؟ وہ خلف نائب ہے، عندہ امام اعظم کے نزدیک، وفی حق الحکم عندہما، اور حکم کے حق میں خلف ہے صاحبین کے نزدیک، یعنی حقیقت کا جو مجاز نائب ہے وہ حکم میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا پانچویں چیز، تو ہمارا یہ بھی فصل، یہ بھی باب پورا ہوا کہ ہم نے 5 چیزیں پڑھی جس کی وجہ سے لفظ کی حقیقت کو حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے، تو اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ سے سنا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔